بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سوشل کیس ورک کا آج جو ہم لیسن اسٹڈی کر رہے ہیں, آج ہم لوگوں نے اس میں رولز بھی پڑھنے ہیں اور کیس ورک میں آپ لوگوں کو کس کس چیزوں کا مد نظر رکھنا پڑتا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں سے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, وہ میں آپ لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دوں گی. سوشل ورکر آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ ایک چینج ایجنٹ ہوتا ہے. سوشل ورکر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو معاشرے میں چینج لے کے آتا ہے. وہ کوئی ایسا پرسن ہوتا ہے جس کو خود کو بھی چینج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, تاکہ کیس ورک میں جتنے بھی پرنسپلز ہیں, کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں, اس کے مطابق کام کر سکے. اس کے اپنے جو ہے نا وہ تنگ نظر انسان نہیں ہونا چاہیے. اس کے پاس نئے جو ہے نا وہ آئیڈیاز ایکسیپٹ کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے, اور سیلف اویئرنیس کی کیپیسٹی اس کے پاس ہونی چاہیے کہ اپنے بارے میں اسے پتا ہو کہ میرے پاس کتنا جو ہے وہ نالج ہے, کتنا نہیں ہے. سیلف اویئرنیس کبھی بھی ایک ایسا پروسیس جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. سیلف اویئرنیس کی جو ایک ابیلٹی ہوتی ہے نا آپ کی, وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی سوشل ورکر کے لیے, جو کہ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب کی چیزوں کو سمجھ سکے, اور جو ہے نا وہ جو ہے نا بغیر کسی تعصب کے سروسز پرووائڈ کر سکے کلائنٹس کو. جو بیسک جو ایگزپشنز ہوتی ہے نا, جو بیسک جو مفروضہ ہے, جو بیسک بنیاد ہے کیس ورک کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ سوشل کیس ورک کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بہترین ایٹیٹیوڈز اور بہترین کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے, جو سوشل ورک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو یہ لائن آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے. آگے رولز ہیں, یہ رولز آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن میں آتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ سوشل کیس ورکر کے کتنے رول ہوتے ہیں. تو 3 قسم کے رول ہوتے ہیں: کلینکل بیہیویئرل چینج رول, رول آف کنسلٹنٹ اینڈ ایجوکیٹر, اینڈ بروکر ایڈوکیٹ رول. اب ہم اس کو باری باری پڑھتے ہیں. کلینکل بیہیویئرل رول کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ کیس ورکر کا ایسا رول ہوتا ہے کہ دیکھیں, کیس ورکر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ جو کلائنٹ کا بیہیویئر ہے اس کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کون سے پہلو ہیں کلائنٹ کے بیہیویئر میں جو اس کے اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہم لوگ کلینکل یا بیہیویئرل چینج رول کہتے ہیں. وہ پھر اس کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. رول آف کنسلٹنٹ اینڈ ایجوکیٹر, کیس ورکر جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دوسروں کو جو ہے نا وہ مشورہ دینا پڑتا ہے, دوسرے سوشل ورکرز کو بھی مشورہ دینا پڑتا ہے, اور جو دوسرے پروفیشنلز ہوتے ہیں, دوسرے ڈسپلنز کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی مشورہ دینا پڑتا ہے. کبھی کبھار ان سے مشورہ لینا بھی پڑتا ہے تاکہ, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوشل ورک کے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی انسٹرکشنز بھی دینی ہوتی ہیں. اور جو ایز اے ایجوکیٹر, ایز اے ٹیچر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیس ورکر دوسروں کو انفارمیشن دیتا ہے, دوسروں تک اپنا نالج پہنچاتا ہے, ان کو ایڈوائس دیتا ہے, ان کے جو دنیا کو دیکھنے کا ان کو جو نظریہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے, سچویشن کے حساب سے جتنے فیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے, جو کہ کلائنٹ کو جو چیزیں نہیں پتہ ہوتی نا وہ ان کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. تو یہ رول ایز این ایجوکیٹر آ جاتا ہے. ایڈوکیٹ بروکر رول کیا ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ ہوتا ہے کہ کسی کی بہاف پہ بات کرنا جو اپنے لیے نہیں بات کر سکتے, اور بروکر کا رول ہوتا ہے لوگوں کو لوکیٹ کرنا کہ یہ فلاں جگہ یہ جو ریسورسز ہیں, یہ فلاں جگہ سروسز ہیں جس کے تھرو آپ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہ جو کیس ورکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ انڈیویجولز کو, کلائنٹس کو, فیملیز کو ریسورسز کے بارے میں, سروسز کے بارے میں بتاتا ہے. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں آگے پروسیس پہ. اس میں سے آپ لوگوں کا لانگ کوسچن آتا ہے. اس میں سے آپ سے جو ہے نا آپ کو وہ ہیڈنگ دے کے اور کہہ دیتے ہیں کوئی ایک سا جو ہے نا اس میں سے آپ لوگ پروسیس اس کو آپ لوگ بتائیں. تو اس کے جو ہے نا کل جو سوشل کیس ورک ہوتا ہے اس کے 6 جو ہے نا سٹیپس ہوتے ہیں, جس میں آپ لوگوں کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے انٹیک, جس میں آپ لوگ فرسٹ انٹرویو, سب سے پہلا انٹرویو کرتے ہیں, ریپوٹیشن بلڈ کرتے ہیں, ایک تعلق بلڈ کرتے ہیں آپ اپنے کلائنٹ اور اپنے درمیان. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہاں پہ لکھی نا کہ بریکٹس میں, ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. اور یہ آپ جب ریلیشن شپ بلڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد سائیکو سوشل اسٹڈی آ جاتی ہے, جس میں آپ انسان کی جو اس کے جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں اور جو اس کے سوشل پرابلمس ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. جسٹ آپ لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ وہ انسان کیسا ہے, سوسائٹی میں وہ کیسا, اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے بارے میں. اب آپ جب اسٹڈی کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ ڈائگنوسس کرتے ہیں, اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اس میں سے, پھر آپ لوگ پرابلمس اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد انٹرونشن اور ٹریٹمنٹ, یعنی کہ اس کے سارے معاملات میں آپ لوگ مداخلت کر کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ پرابلم سالونگ پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ اس اسٹیج پہ آ کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. سالو کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اس ساری سچویشن کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں, ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں, بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ صحیح طریقے میں چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. پھر فالو اپ آ جاتا ہے, یعنی کہ کچھ عرصے تک آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں, چیزوں کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں, اور آخر میں آ جاتا ہے ٹرمینیشن, یہاں پہ آ کے ورکر کا اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ پھر ختم ہو جاتا ہے.
ہم لوگ اب اس کو باری باری اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں ان ٹیک پہ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ لوگوں کے ایریاز آف پرابنگ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ ان ٹیک میں انٹرویو میں ایریاز آف پرابنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کون کون سے ایریاز آپ نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں. انٹرویو کے تھرو آپ لوگوں نے کون کون سی چیزوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اس چیز کو پراب کرنا. تو یہ آپ لوگوں کے لانگ میں کبھی کبھار صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایریاز آف پرابنگ کون کون سے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اچھا, جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کلائنٹ آتا ہے ایجنسی میں پروفیشنل سے جو ہے نا وہ ہیلپ لینے کے لیے کیس ورکر کے تھرو. کیس ورکر جو ہے نا اس کو ایجنسی میں لے کے آتا ہے کلائنٹ کو, اور کلائنٹ پھر اس مختلف پروفیشنل سے جو ہے نا وہ ہیلپ لیتا ہے. یہاں پہ آ کے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بلڈ ہوتا ہے ان ایکول پوزیشنز کا, کیونکہ دیکھیں کیس ورکر کی پوزیشن اور ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, پاور بھی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان ایکول پوزیشنز ہوتی ہیں اور پاور ہوتی ہے. تو یہاں پہ ان ایکول پوزیشنز اور پاور کا جو ہے نا وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے, دو انسانوں کا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کہاں بلڈ ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیج میں, ریپٹ بلڈنگ میں, فرسٹ انٹرویو میں ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جب ریلیشن شپ بلڈ ہو گیا تو پھر ورکر جو ہے نا کلائنٹ کو ایک ایسا آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے جو پریشان کن صورتحال میں ہے. پھر کلائنٹ کی پرسنالٹی کو رسپیکٹ دیتا ہے اور پھر اس کی ہیلپ کرتا ہے کہ اس کے ایشوز کو سالو کرے. اچھا, اب سارے انٹرویو میں کون کون سی چیزوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ پرابلم کی نوعیت کیا ہے, سٹیج کیا ہے پرابلم کی. ٹھیک ہے, پھر جو آپ کے پاس جو کلائنٹ آیا ہے وہ جو آپ سے جس طرح کی ہیلپ کی ریکویسٹ کر رہا ہے اس کا پرابلم کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, کس قسم کی ریکویسٹ کر رہا ہے, اور جو اس کو پرابلم ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہ جو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے وہ اس کے ضروریات کے ساتھ, اس کے پرابلم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی ان کا ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں نے یہ بھی پتہ لگانا ہوتا ہے انٹرویو کے تھرو, انٹیک کے تھرو, کہ سوشل فنکشنز میں, جاب میں, فیملی میں جو جو اس کے رول ہیں وہ اس میں کیا اس کے ایڈجسٹمنٹ ہیں, کیسے وہ رول پلے کر رہا ہے. اس کی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں, اس کی مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں پتہ لگانا ہوتا ہے. اور اس کی پہلی میٹنگ میں جو اس کی اپیئرنس ہوتی ہے, جو آپ اس کے بارے میں ایک آپ امیج بن جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ایریاز آف پرابنگ میں آ جاتی ہیں. یہ فرسٹ اسٹیپ جب آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ آ جاتے ہیں سائیکو سوشل اسٹڈی میں. یعنی کہ آپ اس میں انسان کی, یہ آپ لوگوں کی نا ایک انیشیل اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے, انیشیل اسیسمنٹ سائیکو سوشل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ ایکسپلور کرتے ہیں. اس میں آپ لوگ سائیکو سوشل اسٹڈی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگ کلائنٹ کے ابھی موجودہ دور کے, اس کے ماضی کے, اور جو فیوچر میں جو بھی وہ مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز کرتا رہا ہے یا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اڈیپٹ کرے گا مختلف پریشان کن صورتحال میں, اور ان کی موجودہ یا ماضی میں نارمل لیونگ سچویشنز کیا کیا رہی ہیں, یہ سارا کچھ آپ لوگ سائیکو سوشل اسٹڈی میں آپ لوگ اس کو دیکھیں گے. پرلمین کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ سائیکو سوشل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس نے پرابلم بتایا ہے اس کی نیچر کیا ہے, دوسرا اس پرابلم کی سگنیفیکینٹ ضرورت یعنی کہ اہمیت کتنی ہے, تیسری بات یہ کہ وہ جو ایک پرابلم ہے اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کون سی ایسی وجہ ہے جو اس کو سسٹین رکھ, یعنی کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اس پرابلم کو ختم نہیں ہونے دے رہی, اور اس کی جو ہے نا پرابلم کے افیکٹس کیا ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں نے اس میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوششیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ یہ جو پرابلم کو سالو کرنا جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے پھر سولوشنز جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہوتے ہیں, اور سولوشنز کی پھر آپ لوگوں نے نیچر کو سمجھنا ہوتا ہے, اور جو ہے نا پھر آپ لوگوں نے کیس ورک کی پوری جو ایجنسی ہے وہی پھر اس جو ہے نا وہ سولوشنز کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرواتی ہے. جو ایکچوئل نیچر ہوتی ہے ایجنسی کی, اور جو پرابلم سالونگ کی جو مطلب جس پرابلم کو سالو کرنے کے جو طریقے ہیں ان کا ڈائریکٹلی جو ہے نا مطلب ریلیشن شپ ہونا چاہیے آپ کے کلائنٹ اور پرابلم کی طرح. یعنی کہ جس قسم کا کلائنٹ آئے گا, جس قسم کا پرابلم ہوگا, اسی قسم کی آپ لوگ اس کو ایجنسی سیٹنگ میں رکھیں گے, اور اسی قسم کے آپ لوگ اس کو پرابلم کے جو ہے نا وہ سولوشنز آپ لوگ اس کو دیں گے. آگے سائیکو سوشل ڈائگنوسس, یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے, جانچ پڑتال ہوتی ہے, مطلب مکمل طور پہ جو ہے نا ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے سچویشن کے بارے میں. یہاں پہ جو ڈائگنوس آپ لوگ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے, اور مزید جو ہے نا فیکٹس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ وہ کرتے ہیں, اور پرابلم کو سالو کرنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے نا آپ لوگ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈائگنوسس مینلی اس کا تعلق ہوتا ہے
کہ جب آپ کسی انسان کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں, آپ لوگ اس کی پرسنالٹی کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں, جو بھی ایسے فیکٹرز جو کلائنٹ کے لیے مشکل کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کو آپ لوگ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. اور جو سوسائٹی میں ایسے کوئی فیکٹرز یا انوائرمنٹ میں کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جو کلائنٹ کی ڈیفیکلٹی کو سسٹین رکھ رہے ہیں, اس کی ڈیفیکلٹی کو برقرار رکھ رہے ہیں, اس کو بھی آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. سوشل ڈائگنوسس ایک ایسی کوشش ہوتی ہے جس میں آپ لوگ ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا سوشل اب سچویشن کیا ہے, اور جو کلائنٹ ہے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ لوگ ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن کا آپ لوگوں کو پتا سوشل ڈائگنوسس میں آدھا جو آپ لوگوں سے MCQs میں بھی پوچھتے ہیں. اچھا, آپ لوگ سوشل ڈائگنوسس میں 3 چیزیں آپ لوگوں نے ڈائگنوز کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے نیچر آف دا پرابلم, جو پرابلم کلائنٹ آپ کے پاس لے کے آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے, کلائنٹ کے اپنے گولز جو ہیں وہ, اور کلائنٹ کے گولز کا اور پرابلم کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, یہ آپ لوگ چیزیں اس میں ڈائگنوز کرتے ہیں. دوسرا, آپ لوگوں کے پاس جو بندہ آیا ہے جس کو پرابلم ہے یا جو آپ سے ہیلپ لینے کے لیے آیا ہے, وہ اس کی نیچر, وہ بھی آپ لوگ اس میں ڈائگنوز کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہوتی ہے آپ نے یہ ڈائگنوز کرنی ہوتی ہے کہ جو ایجنسی, جس ایجنسی میں آپ کے پاس آیا ہے بندہ, اس کی نیچر کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اور وہ ایجنسی جو ہے وہ کتنی ہیلپ کر سکتی ہے اس کلائنٹ کو. یعنی کہ ایجنسیوں کی مختلف قسم کی ایجنسیاں ہوتی ہیں نا, تو جو کلائنٹ آیا ہے اس نے اسی ایجنسی میں اس کو رکھنا ٹھیک رہے گا یا کسی اور ایجنسی میں ہم لوگ اس کو بھیجیں. پروسیس آف ڈائگنوسس جو ہوتا ہے, یہ پورا پروسیس ہوتا کیسے ہے. پہلے جتنا بھی آپ لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے نا, اس میں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ریلیونٹ چیزیں کون سی ہیں. ریلیونٹ چیزیں آپ لوگ نکال لیتے ہیں اور ارریلیونٹ چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب ریلیونٹ چیزیں جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ پھر ان کو آرگنائز کرتے ہیں, ان سارے فیکٹس کو آرگنائز کرتے ہیں. آرگنائز کرنے کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان سارے فیکٹس آپس میں ریلیشن شپ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ریلیٹڈنس کے چیز کے اندر آپ لوگ اس کو لے کے آتے ہیں. پھر آپ لوگ اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ریلیشن شپ بھی آپ کو پتہ چل گیا, فیکٹس بھی کو آپ نے آرگنائز بھی کر لیا. پھر آپ لوگ اس کو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا اس کو گراسپ کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ لوگ اس کو جو ہے نا پکڑتے ہیں کہ جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ آپس میں جو ہے نا وہ فٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل کوئی ٹیبل بناتے ہیں نا, اگر ہم لوگ اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ میں, تو وہ اسی طریقے سے, مطلب آپ لوگ اس طریقے سے پھر آپ اس کو گراسپ کریں گے کہ وہ آپس میں صحیح طریقے سے فٹ ہو جائیں. پھر آپ لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ لوگ ان ساری چیزوں میں سے ایک ہی میننگ نکالتے ہیں, ایک جو ہے وہ کاز نکالتے ہیں. پوری ساری چیزوں سے ایک آپ لوگ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ میننگ وہ آپ لوگ پریپیئر کرتے ہیں. اگلا جو آپ لوگ ڈائگنوسس ہو گئی نا, ڈائگنوسس کے بعد آگے ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے, انٹرمنٹ. یہاں پہ آ کے یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ہیملٹن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کسی بھی انڈیویجول کی پرابلم میں جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلپ کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, ان ساری کاموں کا, ایکٹیویٹیز کا, ان ساری سروسز کا سم ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو پرابلم ہے, جو ابھی موجودہ جو پرابلم ہے, ہم نے اس کو ریلیو کرنا ہے, اس کو ہم لوگوں نے کم کرنا ہے. اور اگر ہو سکے تو جو ایسی چیزیں جو اس پرابلم کو جو ہے نا وہ مضبوط بناتی ہیں, پرابلم کو ختم نہیں ہونے دے رہی, جو بیسک مشکلات ہوتی ہیں, ان کو ہم نے موڈیفائی کرتا ہے. سوشل ٹریٹمنٹ کے 3 میتھڈز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ, اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ. یہ جو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں جتنے بھی چیزیں ہیں نا, یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں پوچھتے ہیں کہ ان میں سے انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کون سا ہے اور ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کون سا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی یہ آتا ہے کہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ آپ لکھیں. اچھا, سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے انتظامیہ, یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ انتظام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو یہ سروسز دینی ہے, یہ ہم لوگوں نے چیزیں اس کو دینی ہے, کنکریٹ کوئی ایسی چیز دینا جس کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اور سروسز کیا ہوتا ہے کہ ایسی خدمات دینا, جیسے منی ہے نا, اگر آپ لوگوں نے پیسہ دینا چاہ رہے آپ لوگ کلائنٹ کو, اگر پیسہ دینے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس کی ایڈمنسٹریشن کریں گے, اس کا آپ لوگ انتظام کریں گے. پیسہ کنکریٹ چیز ہے نا, یا اس کو میڈیکل کیئر دینے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس کی جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن کریں گے. اسکالرشپس دینے کی ضرورت ہے, لیگل کسی اور مدد کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ یہ ساری جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن کریں گے, تو اس کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. ایک تو یہ میتھڈ ہوتا ہے. دوسرا میتھڈ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کا, یعنی کہ آپ لوگ اس کو ڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ کیا کریں گے کہ جو بھی اس کا ارد گرد کا جو ماحول ہے نا, جو فزیکل یا سوشل جتنا بھی اس کی سوسائٹی کا جو ماحول ہے, اس کو آپ لوگ موڈیفائی کریں گے, تھوڑا آپ اس کو چینج کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹرز مختلف جگہ پہ جا کے کیمپس لگاتے ہیں,
ٹھیک ہے، وہ اس میں آ جائے گا. کیمپس لگا کے فار ایگزامپل اگر ایک ایسا بندہ آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کے سوسائٹی میں ڈیزیز ہے کوئی اور اس کو بھی وہی ڈیزیز ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ کیمپس لگائیں گے اور اس کے تھرو. یا انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس انسان کو جو ہے نا گروپ والا ایکسپیرینس دیں گے. سوشل گروپ ورک جو ہوتا ہے نا آپ لوگ وہ کریں گے، وہ اس گروپ کے اندر جب رہے گا تو مختلف ایکٹیویٹیز کو ایکسپیرینس کرے گا. اب یہ بھی دیکھیں آپ لوگ ڈائریکٹلی اسے تو نہیں کچھ دے رہے، وہ انڈائریکٹلی چیزیں حاصل کر رہا ہے گروپ کے تھرو. یا مختلف قسم کی ٹریننگ کے پروگرامز جب آپ لوگ بناتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کر کے کلائنٹ ٹریننگ حاصل کرے گا. تو یہ آپ لوگوں کے انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ آ جاتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ، یعنی کہ آپ کلائنٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے یا مطلب ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے معاملات میں یا پیشے کے معاملات میں، آکوپیشن کے حساب سے یا فیملی میں یا اسکول میں آپ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں دونوں کو، وہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تھراپیوٹک انٹرویونگ ہوتا ہے، یعنی کہ فیملی کا اور جو شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان جتنی بھی پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انٹرویو کے تھرو ان کی ایک تھراپی کرتے ہیں ان کو ذہنی سکون دینے کے لیے، تو وہ بھی ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. کلیریفیکیشن، یعنی کہ کلائنٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے چیزوں کو کلیریفائی کرنا، یہ بھی آپ لوگوں کے ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. یا اس کو اپنی فیملی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی فیملی کو بٹھا کے آپ لوگ چیزوں کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ انٹرپریٹیشن، اس کو جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھنا، اس کے جو ہے نا گہرائی میں جا کے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا، اس کو بتانا. پھر سائیکولوجیکلی اپنے نفسیاتی طور پہ اس کو جب سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. آپ لوگ اس کو ریسورسز دیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ریسورس یوٹیلائز کرتے ہیں، ریسورسز یوٹیلائز کر کے آپ لوگ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. اور آپ ارد گرد جتنا بھی ماحول ہے جب اس کو آپ لوگ ماڈیفائی کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں آ جائے گا. اچھا، یہ آپ پرابلم سالونگ سٹیج تھا، یہ آپ لوگوں نے یہ ساری جو پرابلم جو ہے نا آپ لوگوں نے سالو کر دی. اس کے بعد آ جاتا ہے مانیٹرنگ اور ایویلویشن، یعنی کہ آپ لوگوں نے پھر مانیٹر کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اور ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. مانیٹرنگ آپ لوگوں کی نا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کیس ورکر کو نا فیڈ بیک دیتی ہے، کلائنٹ کو بھی جو ہے نا اور کیس ورکر دونوں کو فیڈ بیک دیتی ہے. کیا فیڈ بیک دیتی ہے کہ جو ہم نے ٹریٹمنٹ کا جو پروگرام بنایا ہے وہ اتنا ہی سکسیسفل ہے جتنی ہم نے خواہش کی تھی یا نہیں. پھر آپ لوگ دوسری یہ بھی آپ لوگ مانیٹر کرتے ہیں کہ جو ہم نے گولز بنائے تھے، جس کو ہم لوگوں نے گولز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس بنایا تھا، وہ گول حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تیسری چیز یہ کہ جو کہیں اس سارے پروگرام میں ماڈیفیکیشن یعنی کہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم لوگوں نے جو پروسیس بنایا ہے اس کے تھرو کلائنٹ کو ہیلپ بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو یہ آپ لوگوں کا مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. لاسٹ میں آپ لوگوں کا فالو اپ اور ٹرمینیشن آ جاتا ہے. جو ورکر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا بیٹھ کے جو گولز تھے، جتنے بھی آبجیکٹیوز تھے، اس کو دوبارہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ڈسکس کرے. ٹھیک ہے. جتنے بھی جو ہے نا اوریجنل جو اس نے بنائے تھے، جو اس نے اٹینڈ کیا، اس کو بیٹھ کے وہ ڈسکس کریں. اور جب ہیلپ کی ہے اس نے سارے پیریڈس کے، یہ جو 6 پیریڈز ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اس میں جب وہ باری باری ہیلپ کرتا رہا ہے تو وہ یہ بھی دیکھے کہ کتنی اچیومنٹس، کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کتنے فیکٹرز اس میں سے ہیلپ فل رہے ہیں آبجیکٹیوز کو، گولز کو حاصل کرنے میں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ جو ہے نا آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہے تھے. اور پھر یہ بھی وہ ورکر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کتنی زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. یہ جو ہم لوگوں نے جو کامیابی حاصل کر لی ہے، اس کامیابی کے لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں اور کتنی ایفرٹس کرنی چاہیے. اور جتنی بھی فیلنگس جو ہیں وہ کون سی ایسی فیلنگس ہیں جو ڈس انگیجمنٹس ہے، جس میں ہم لوگ صحیح طریقے سے جن معاملات میں انگیج نہیں ہوئے، وہاں پہ کون سی فیلنگس جو ہیں وہ ابھری ہیں یا ارائز ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ فالو اپ میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ کام ہو جانے کے بعد آپ لوگ صحیح طریقے سے انالائز کرنے جب بیٹھ جاتے ہیں پورے اس پروسیس کو. اس کے بعد ٹرمینیشن آ جاتا ہے. ٹرمینیشن آپ دیکھیں، کلائنٹ آپ کے پاس آیا، آپ نے ہیلپ کی، مانیٹر بھی کیا، سب کچھ کر لیا، تو اس کے بعد اب کلائنٹ کا بھی کام ہو گیا، آپ کا بھی کام ہو گیا. تو آپ کے کلائنٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کی وہ جو اماؤنٹ تھی کہ پہلے کانٹیکٹ اور تعلقات آپ کے بہت زیادہ بار کانٹیکٹ ہو رہا تھا، وہ آپ آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹرمینیشن جو ہوتا ہے، سارے جو ہیلپنگ جو آپ لوگوں نے جو پروسیس کیا ہے، جب یہ ٹرمینیٹ یعنی کہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے جو کیس ورکر ہوتا ہے
اور جو کلائنٹ ہوتا ہے اس میں ان دونوں میں ہی مختلف قسم کی فیلنگز آتی ہیں. پازیٹیو فیلنگز بھی آ سکتی ہیں, نیگیٹو فیلنگز بھی آ سکتی ہیں. یعنی کہ پازیٹیو فیلنگ اس طریقے سے کہ اگر دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کو فائدہ دیا ہے, تو پھر تو پازیٹیو فیلنگز آئیں گی. لیکن اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو پھر نیگیٹو فیلنگز آئیں گی. تو چاہے پازیٹیو فیلنگز ہیں چاہے نیگیٹو فیلنگز ہیں, وہ آپ لوگ آسانی سے آرام سے بیٹھ کے اس کو آپ لوگ اپنی زبان کے تھرو بول کے آپس میں ڈسکس کر کے تو اس کو آپ لوگ سولو کر سکتے ہیں. اور فالو اپ جو ہے نا, وہ فالو اپ کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ فالو اپ یعنی کہ کچھ عرصے تک جو ہے نا آپ لوگ کلائنٹ کی جب آپ لوگ ہیلپ کر لیتے ہیں پھر بھی آپ لوگ اس کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں. یہ آپ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو کلائنٹ ہے, جو ہم نے اس کو جو حالات امپروو کر کے دیے ہیں وہ ان کو مینٹین رکھے, ٹھیک ہے, لاپرواہ نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں کا فالو اپ اس لیے آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ اوور آل بہت انپورٹنٹ اور امیزنگ چیپٹر تھا, انٹرسٹنگ تھا بہت زیادہ. تو آپ لوگ اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لیجیے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. باقی میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دیا اس میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں کیا نہیں آتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب اور آخری کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.